نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل بنی آدم خطاء وخیر الخاطئین التوابون۔ تمام تعریفات بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین الحاکم الحاکمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا دار فانی میں پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ ایک اصول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان میں انبیاء کا نزول کیا تو تمام انبیاء کرام والسلام پر درود و سلام نازل ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی مدینہ آمنہ کے لال اماموں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ترمذی شریف کی لمبے حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے۔ یہ دو چیزوں کو لے کر میرا موضوع سخن ہے، بہترین گناہ گار کون، بہترین خطا کار کون۔ موضوع سننے کے بعد میں آپ کو یوں لگ رہا ہوگا کہ گناہ گار بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیا گناہ گار بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہتر لوگ ہوتے ہیں، بہترین کہلائے جاتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ لوگ بھی اچھے ہیں جو گناہ کرتے لیکن اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حصول، بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق اگر وہ عمل کر لے تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر یہی اولاد
خطاؤن وخیر الخاطئین التوابون۔ اللہ رب العالمین سے سچے دل کے ساتھ، صادق دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو سکتے، بہترین بن سکتے۔ لیکن آج ہم اور آپ گناہ تو کرتے ہیں، اس کی توبہ نہیں کرتے، ہم اسے گناہ ہی نہیں مانتے، جو گناہ کرتے اسے ہم گناہ ہی نہیں مانتے، اور جب گناہ کرتے اسے نہیں مانتے تو ہم توبہ بھی کس بات کی کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کر لیتے تو وہ مہلک گناہوں میں شمار کیا جاتا، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا۔ آج ہم چھوٹا نہیں بڑے بھی گناہ کر رہے، بڑے بھی گناہ ہو جا رہے تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے، اس کی توبہ نہیں کرتے، مغفرت نہیں مانگتے، اسے ہم اللہ رب العالمین سے استغفار نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حدیث اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہم اگر چھوٹا گناہ ہو جاتا، بال سے زیادہ باریک گناہوں کر لیتے تو ہم اسے یوں محسوس کرتے کہ ہم کوئی بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھے اور بس وہ ابھی ابھی گرنے والا ہے۔ ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا کہ ہم یہ گناہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ گناہ کو اس طرح سے تصور کر لیتے کہ یہ پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ گرنے والا ہے، اسے ڈر محسوس ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا فاجر انسان، آج کا گنہگار انسان بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد میں، بڑے سے بڑا خطا کرنے کے بعد میں اسے یوں محسوس کرتا ہے کہ کوئی پرندہ، کوئی مکھی ہمارے ناک پر بیٹھی، ہاتھ کا اشارہ دیا اور اسے اڑا دیا۔ یہ آج ہمارے اور آپ کے گناہوں کا تصور ہے، یہ آج ہمارے اور آپ کے خطاؤں کا تصور ہے۔ دھیان دیجئے، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کتنی خطائیں ہو رہی، کتنے گناہ ہو رہے، اور ہم کتنے نیکیاں کر رہے، کتنا ثواب کما رہے۔ نیکیوں کا انبار ہمارے پاس جمع ہے، گناہوں کا انبار ہمارے پاس جمع ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں آیا، اس کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اگر موجود ہوتے تو سوچئے ہمارے اور آپ کے بارے میں وہ کیا تصور کرتے کہ آج جو گناہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ پر 5 وقت کی نماز فرض کی، آج ہم اس میں بھی غفلت عطا کر رہے، اس میں بھی غفلت برت رہے۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اور آپ کو صحت تندرست دی، ہم کبھی روزہ رکھنے کے، روزے کے وقت میں اس میں بھی ہم غفلت برتتے، زکوٰۃ دینے میں ہم کشمکش کرتے، صدقہ و خیرات کرنے میں ہم ٹال مٹول کرتے، مال کے ہونے کے باوجود ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے انکار کر دیتے۔ یہ آج ہمارے اور آپ کے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن آج کا مسلمان اسے سمجھ رہا ہی نہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے وقت میں اگر گناہ ہو جاتے تو وہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ گناہ کیا، ہمیں اس کی سزا دیجیے۔ بے شمار واقعات احادیث میں موجود ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آج گناہ زنا عام ہو چکا ہے، آج لوٹ ماری، رشوت خوری، چوری ڈکیٹی، کسی کے مال پر قبضہ عام ہوتے چلا ہے، لیکن اسے مٹانے کی، اسے ختم کرنے کی
ہمارے اوراف کے پاس میں علاج نہیں مل رہا. وہ علاج اس لیے نہیں مل رہا کہ آپ مسجد تک نہیں پہنچ پاتے، آپ اچھے لوگوں کے صحبتوں میں نہیں رہ سکتے، اس لیے اس کا علاج ہمیں اور آپ کو نہیں مل رہا. ہمیں صبح میں 8 بجے کام پر جانا ہے اور شام میں 8 بجے گھر پہ آنا ہے. کہاں سے اس کا ہمیں اور آپ کو علاج مل پائے گا؟ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رسول آئے، حضرت عزیر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے. تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فاستغفروکا واتوبوا الیہ، تم جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ مانگ لو، استغفار کر لو. لیکن یہ صحابی رسول کچھ دور جاتے اور واپس آتے، کیوں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا. پھر اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے، یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے. فقال استغفر اللہ واتوب الیک، کہ تم جاؤ اور اللہ رب العالمین سے توبہ مانگ لو. صحابی رسول کچھ دور جاتے پھر واپس آتے، ابھی مطمئن نہیں ہوئے، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کس چیز سے پاک کر دوں؟ آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہوں، میں زنے سے ناپاک ہو چکا ہوں. تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے؟ جب یہ اتنا بڑا اپنے اوپر الزام لے رہا، خود یہ کہہ رہا، تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں اللہ کے رسول، اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے شراب تو نہیں پی؟ چنانچہ ایک صحابی رسول محفل سے اٹھے اور اس کے منہ کی بو سنی، تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کے منہ سے شراب کی بو بھی نہیں آ رہی. تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے رجم کر دیا جائے، یعنی میدان میں گڑھا کھودے، اس کو اس میں آدھا دفنا کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ویسی ہی ہوا. پھر اس کے اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. اسی دوران 2 گروہ بن گئے، 2 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت کہنے لگی کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو گئے، ان کے گناہ نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. اور دوسرا گروہ کہنے لگا کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی توبہ کی کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اچھے بندے بن گئے، بہترین بندے بن گئے. اسی دوران اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ میں آتے اور کہتے کہ اے لوگو، اے صحابہ، تم حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے. اور ان سے کہا کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی توبہ کی کہ ایک گروہ میں ڈال دیا جائے تو سب کی مغفرت کافی ہے، مغفرت کے لیے کافی ہے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جذبہ تھا کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ان کی جان داؤ پر لگا دیتے. وہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ کو مٹانے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. اور آج ہم پل پل پر، قدم قدم پر گناہ تو کر رہے، نیکیاں کا پتہ نہیں. بیپار
جب بیپاری بیپار کرتا ہے تو وہ جھوٹ کے سوا بیپار نہیں کرتا. کوئی مزدور اپنی کام پر جاتا ہے تو وہ چوری کے سوا دوسرا کام نہیں کرتا. چوری ضروری نہیں ہے کہ کوئی گھر میں سے سامان چرا کر لا لینے ہی کو چوری کہتے ہیں. نہیں، چوری کے بہت سارے اقسام ہیں، اس کے قاعدے ہیں، لیکن ابھی میں اس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت آئی، اور وہ عورت اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگی، یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے بھی پاک کر دیجیے. تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی وہی کہتے ارجعی کا فاستغفر اللہ واتوب الیہ، کہ جاؤ تم اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. تو وہ عورت کا جذبہ دیکھیے، اس کا ایمان دیکھیے، وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہی، جبکہ اسے معلوم اس کی سزا مقرر ہو چکی تھی، اس کی سزا اسے معلوم ہو چکی تھی کہ میری سزا کیا ہے. پھر بھی وہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیا مجھے بھی تم ماس کی طرح واپس لوٹاؤں گے؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ماس سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں ماز ہی سے حمل سے ہوں. تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جب تک کہ یہ بچے کو جنم نہ دے دے، بچے کو پیدا نہ کر لے، تو اسے اچھی پرورش کیجیے. تو ایک انصاری صحابیات، ایک انصاری عورت اس خاتون کے ذمے لے لی تھی اور کہتی کہ اے اللہ کے رسول، جب تک کہ یہ بچے کو جنم دے دے یہ میرے ذمے ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر حاضر ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، اب بچے کو جنم دے دیا. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک کہ بچہ روٹی اور پانی نہ پیے تب تک کہ آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی. پھر وہ عورت چلے جاتی اور کچھ عرصے کے بعد میں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی. یہ عورت کا جذبہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول، میرا بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے سزا مقرر کیجیے. تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بھی رجم کر دیا جائے. رجم کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے، وہاں پر میدان میں آئے، بڑا سا پتھر اڑایا اور عورت کو مارا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ پر مار لگی، عورت کا سر پھٹ گیا. حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر اس کے خون کے داغ آئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو برا بھلا کہنے لگے. وہ باتیں اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے خالد بن ولید، جس عورت کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو، اگر اس عورت کی توبہ کو ایک ٹیکس من ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو سکتی. اللہ رب العالمین سے اس نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ رب العالمین سے اس نے ایسی سزا پائی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے. وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، یہ عورت سے بہتر توبہ کسی نے نہیں کیا. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین، صحابیات کا ایک ایمانی جذبہ تھا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنے کو بہترین بنانا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم گناہ کر کر بچ جائیں گے، نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکا تھا. قرآن مجید نے خود اعلان کرا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ
ذالک لمن خشی ربہ، کہ ہم اللہ نے کہا کہ ہم آپ سے راضی ہو گئے اور آپ ہم سے راضی ہو گئے، پھر بھی ان کے دل و دماغ میں خطا کرنے کے بعد میں، گناہ کرنے کے بعد میں وہ ویسے ہی ڈرتے تھے جیسا کہیں پہاڑ ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے تو محفوظ رکھا، شرک جیسے گناہوں سے محفوظ رکھا، لیکن آج ہم اور آپ جو چھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں اس سے توبہ مانگنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، سچے دل کے ساتھ، صادق دل کے ساتھ۔ ارے خطائیں تو انبیاء سے ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کو پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آج ہم اور آپ دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں کیوں نہیں جھک سکتے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا کہ اللہ میں گنہگار تھا، میں خطا کار تھا، جو شیطان کے بہکاوے میں آیا، مجھے معاف کر دے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اور آج ہماری اور آپ کی غفلت، اگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ یہ زنا عام، یہ رشوت خوری، یہ ڈاکہ فرضی، یہ شرک، والدین کی نافرمانی، تو سوچئے، آج تصور کیجئے کیا ہوتا۔ اسی طرح ایک واقعہ صحابیہ کا ہے، جہیدہ قبیلے کی ایک خاتون اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو بلایا، اس کے گھر والوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ اسے تم اچھی پرورش کیجئے، جب یہ بچے کو جنم دے دے تو اسے میرے پاس لائیے، اور اسے بھی رجم کا حکم دیا۔ سوچئے، تصور کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ آج ہم اور آپ کس دائینے پر ہے، کس موڑ پر ہے، کون سے گناہ آج ہم اور آپ کر رہے ہیں، کون سا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو آنے والی ہماری اولاد سوشل میڈیا پر ننگی نظر آئیں گی۔ یہ اس لیے کہ جب باپ گھر میں نمازی ہو جائے تو بچہ اسے دیکھ دیکھ کر اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن باپ ہی 40 سال کا ہو جائے تو بچہ کیا نماز پڑھے؟ باپ ہی نماز کو نہ جائے تو بیٹا کیا نماز پڑھائے؟ جب گھر میں والدین نماز نہ پڑھے تو اس کے گھر میں بیٹی کیا نماز پڑھے؟ آج خود ماں اور باپ یہ گناہوں کا ذخیرہ بن رہے ہیں، سب نہیں کچھ ہی۔ کئی ماحول اچھا بھی ہے، کوئی گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، لیکن ایک مچھلی سارے سمندر پر حاوی ہو جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ بیٹیاں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا گناہ ہے، کیونکہ اس میں بیٹی کے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، یہ گناہوں کا ذخیرہ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ماں باپ اپنے بیٹی پر فخر کرتے ہیں، وہ ماں باپ اپنے بیٹوں پر فخر کرتے ہیں جو گناہوں کا ذخیرہ اکٹھا کر اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو آج سے توبہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، خطاؤں کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس
کہ آج کا مسلمان نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی مسجد میں نہیں موبائلوں پر نظر آ رہی ہے، ٹک ٹاکوں پر نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف، اللہ کا ڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ ہو جائے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ نہیں سنا آپ نے کرناٹک کا مسئلہ، جہاں اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسجد میں اللہ تعالیٰ کا نام لے اسے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتے ہیں ایک نام پر، اور بازار میں لے تو 70 نیکیاں، کیونکہ بازار میں اللہ رب العالمین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں پہ 70 نیکیاں کر دیا۔ تو اسی جگہ جہاں پر اس خاتون، اس لڑکی کا برقع نقاب اتارنے کے پیچھے لگے تھے، وہاں پر کوئی اللہ رب العالمین کا نام لینے والا نہیں تھا، وہاں پر کوئی اللہ رب العالمین کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اس لڑکی نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر، تو اللہ رب العالمین نے اسے پورے دنیا میں مشہور کر دیا۔ اگر وہ پڑھ کر لکھ کر بڑے سے بڑے عہدے پر فائز بھی ہو جائے تو وہ نام نہیں کما سکتی تھی جو تنہائی میں، اکیلے میں، جہاں پر اللہ رب العالمین کا نام لینے والا نہیں تھا، وہاں پر نام لے کر اللہ رب العالمین کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے پورے دنیا میں اسے مشہور کر دیا۔ ایسا جذبہ بنائیے، ایسا گھرانہ بنائیے کہ اگر ہم کسی بھی مجبوری میں پھنس جائے، کسی بھی تکلیف میں ہو جائے تو ہم کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے معبود اللہ رب العالمین کو پکارے، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام عالموں کا رب ہے۔ وہ ہمارے دیکھنے، چلنے، پھرنے، ہر چیز پر نگاہ، ہر چیز کو تصور کر رہا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے دل میں کیا چل رہا، اللہ رب العالمین اس بات کو سن لیتا ہے، اس بات کو جان لیتا ہے۔ 7 پہاڑیوں کے، کالے پہاڑیوں پر رینگتی ہوئی مونگی وہ اللہ رب العالمین کے نگاہوں میں ہے۔ تو ہم اور آپ تو اسی دربار میں اللہ رب العالمین سے خطا کو لے کر اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو بنی آدم، پوری اولاد خطا کار ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، تو وہ بہتر بن سکتی ہے، وہ اچھی بن سکتی ہے، اس کے لیے یہ شرط لگا دی کہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ مانگ لے۔ تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین بن سکتے ہیں، اچھے بن سکتے ہیں، تب اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اپنا لگاؤ لگائیے مسجد سے، اپنا لگاؤ لگائیے پڑھائی سے، اپنا لگاؤ لگائیے علماء دین سے جو ہمیں اور آپ کو حق بتائے، حق سنائے، اپنے دین پر چلائے، کیونکہ بدعت اور گمراہی اتنا خطرناک عذاب ہے کہ جہنم میں سب سے نیچے وہی لوگ ہوں گے جو بدعت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں تو ان کا نار جہنم میں سب سے نیچے طبقہ ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے گریبان میں جھانک کر ہمارے گناہوں کو دیکھیے اور اس اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیجئے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے کیا، جو صحابیات نے کیا، کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں آ جاتے تھے کہ ہمیں سزا بنا۔ تو آج ہم اور آپ سچے دل کے ساتھ، صادق دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے جو خطائیں ہوئی اسے معاف اور درگزر کر دے۔ اے اللہ ہمارے اور آپ سے جو خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، ہم اس کی اصلاح کرتے ہوئے ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں کہ اے اللہ ہمیں اور اس کو معاف کر دے اور ہمیں صحیح ہدایت دے، صراط مستقیم کی توفیق دے۔
اور یہ صرف جمعہ آنے سے خطائیں اور گناہیں معاف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین رات کے آخری اندھیرے میں، رات کے آخری حصے میں پہلے عرش پر آتا ہے اور کہتا ہے اٹھو مومنو، اٹھو بندو، میں پہلے آسمان پر ہوں، مانگو کیا مانگنا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اعراف غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے رہتے ہیں، اس وقت ہمارے اعراف کو ہدایت نہیں ملتی کہ ہمارے ہاتھ اس اللہ رب العالمین کے طرف اٹھ جائے۔ اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، یعنی کچھ دیر سونا اور کچھ دیر جاگنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خطا نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، پھر بھی آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں راتوں میں اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اے اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عبداً شکورا، کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے۔ تو ہم اعراف اللہ رب العالمین سے کیوں دور ہوتے چلے ہیں؟ کیوں مسجدیں ویران ہیں؟ کیوں کتابیں آپ کی پڑھنے کی متاثر ہوتی چلی ہے؟ ہمارے اعراف کی نگاہوں سے کتابیں کیوں دور ہو رہی ہے؟ ہمارے اعراف سے علماؤں کی صحبت کیوں چھوٹ رہی ہے؟ کیونکہ آج ہم دنیاوی پرستی میں محفوظ ہو گئے، دنیاوی پرستی میں ہم اعراف گت گئے، اس لیے آج ہم اعراف مسجدیں سے کنارہ کر رہے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں پر اندازہ ڈال کے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی، خطائیں ہوئی، اسے درگزر کر دے اور ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا بلاغ مبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستجب لكم ولا تعالى وعزوا وأحموا وأكبر وأقيموا الصلاة